آپ کو سہولت کار بن کے کیسا لگ رہا ہے؟ سہولت کار شکر الحمدللہ کہ کبھی زندگی میں نا اسرائیل اور بھارت کے سہولت کار نہیں رہے ہیں. یہ جو مجمع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا اور ہزاروں کے مجموعوں کو کھانے کھلا رہے ہیں نا, ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ پیسے آتے کیوں ہیں. کیونکہ جب تو کھانا تو ظاہر ہے لوکل جو لوگ ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں, مطلب لوکل لوگ دیکھیں ہم بھی آزاد کشمیر میں ہی رہتے ہیں. شوکت نواز میر جو ہے وہ اپنے جلسے میں کہہ رہا ہے کہ 1 مہینے کا راشن جمع کر لو. لوگوں کی جو ذہن سازی ابھی بھی راولہ کوٹ کے اندر جلسوں کے درمیان میں کی جا رہی ہے, جو کہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو بالکل پاکستان کے خلاف نہیں, ہم پاکستانی لوگوں کے تو خلاف ہے ہی نہیں ہے. تو آپ کس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تیتری نوٹ کھولیں اور آپ پھر چائنا جانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں یا پاکستانی عوام کے خلاف نہیں ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کم از کم ان لوگوں کو تو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے جو لوگ پلیز خدا کے لیے آپ ویڈیوز چلائیں. آپ اس میں سے 2 گڈ کاپ کا رول پلے کر رہے ہیں, 2 بیڈ کاپ کا پلے کر رہے ہیں. 3 روپے یونٹ بجلی ہو گئی, آپ کے آٹے پہ سبسڈی ہو گئی ہے, اور ایسی کون سی کنٹریبیوشن ہے آپ کی, ایسے کون سے چاند لگے ہوئے ہیں آپ کو آزاد کشمیر میں. لوگ آپ خود 2 کلو پیاز ٹماٹر اگاتے نہیں ہیں, اگر وہاں پہ کوئی کام بھی کرنا چاہتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد اس کا کام ٹھپ ہو جاتا ہے. آپ سستی بجلی سستا آٹا آزاد کشمیر کے لوگوں کو مل رہا ہے, آپ اس کے خلاف ہیں. 3 روپے فری یونٹ ہو گئی تھی تو لگاتے نا, انڈسٹری لگاتے, بڑے بڑے کپڑوں کی وہ جو برانڈز ہیں ان کی یونٹس لگا دیتے وہاں پہ. جن جگہوں پہ یہ لگ سکتی ہیں وہاں پہ وولٹیج ہی کم ہے, ایون کہ آپ کے اے سیز اور فریج ٹھیک طریقے سے. دیکھیں یہ تو ایڈمنسٹریٹو مسئلے ہیں نا, ایڈمنسٹریٹو مسئلے ہیں, ٹھیک ہے, ان ایڈمنسٹریٹو مسئلوں کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ آزاد کشمیر سے اٹھیں اور آپ راولہ کوٹ میں مجمع لگائیں اور اس کے بعد آپ UK میں کبھی مجمع لگائیں اور کینیڈا میں جا کے بدنام کریں کہ یہ وہی بات ہے کہ اپنے گندے کپڑے آپ نے باہر دھونے کے. ہمارے کسی نے باہر نہیں جانا ہے, جنہوں نے باہر چلے گئے ہم ان کو بھی, جو ہمارے گھر والے بھی باہر رہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں ہمارے مسئلوں میں نہ بولیں, خدا حافظ. کیونکہ ہم یہ دنیا سے جو یہاں سے باہر چلے گئے, بالکل میں بالکل آپ وہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں. اور اس چیز کے اوپر آج بھی میں اپنا موقف رکھوں گی اور کل بھی موقف رکھوں گی, بیکاز آپ ہمارے چیلنجز میں ہمارے ساتھ جب اس طرح کی چیز ہوئی ہے آپ نے صرف ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی. پتہ سوشل میڈیا اس وقت پروپیگنڈا چل رہا ہے اتنا زیادہ پاکستان کے خلاف بھی اور آزاد کشمیر کے خلاف بھی, جس میں مودی کو بھی دعوت دی جا رہی ہے. وہ کیا ہے, مودی کو کون دعوت دے رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں, آپ ویڈیوز نکال کے دیکھیں. میرے خیال سے سب سے زیادہ ضروری یہ تیتری نوٹ کے پار کون رہتا ہوتا, تو وہ یہ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہوتا. ساتھ آج آپ میری بات لکھ لیجئے, یہ اب بالکل ایک غلط طرح کا لوگوں کو تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ اکٹھے ہوں اور آپ کی بات سنے گی. دنیا پوری میں دنیا چینج ہو چکی ہے. دنیا واقعات کبھی ہم نے تو نہیں عمران ریاض اور ان سے باقیوں سے سنے جو آج کشمیر کے ہمدرد بن گئے. کس بات پہ کشمیر کے ہمدرد ہے بھائی, تم نے کیا کیا ہے؟ السلام علیکم, میں ساز الفقار خان ہوں اور آپ کشمیر ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہیں, ماریہ اقبال ترانہ, جو ریسرچر بھی ہیں اور پولیٹیشین بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل فورمز پہ کشمیر کی نمائندگی بھی کر چکی ہیں, اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ہم ان کو بہت ایکٹیو دیکھتے ہیں. کشمیر کے معاملات ہوں, پاکستانی پولیٹکس کے حوالے سے ہو, انٹرنیشنل پولیٹکس کے حوالے سے ہو, اس پہ وہ ہمیں بات کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور ان کا تعلق بھی ایک پولیٹیکل فیملی سے ہم کہہ سکتے ہیں. ان کے والد صاحب بھی بڑے ایکٹیو رہے کشمیر کے حوالے سے, اس پہ بات کرتے رہے انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے. تو میم بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے, آپ یہاں تشریف لائیں. بہت شکریہ سعد آپ کا بھی. اچھا میم, ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں نے آپ کا تعارف کروایا کہ آپ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی بات کرتی ہیں کشمیر کے مدعے کے حوالے سے, آپ کے والد صاحب بھی کرتے رہے. تھوڑا سا جو ہمارے ناظرین کو بیک گراؤنڈ نہیں پتہ, اگر آپ وہ بتا دیں کہ آپ کا تعلق بیسکلی کہاں سے تھا اور کس طرح سے آپ اس فیلڈ میں آئیں, اور آپ کے والد صاحب کا کیا رول رہا اس سب میں. ساتھ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی آپ کو کہیں اور لے جاتی ہے. میں نے UK سے MBA مارکیٹنگ کیا یونیورسٹی آف ایسٹ لنڈن سے, تو میرا یہی تھا کہ میں نے وہیں پر آگے کام وام کرنا ہے, کیونکہ میری باقی بہنوں نے بھی باہر سے ڈگری کی. بٹ دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان, کیونکہ مجھے یہ لگا کہ میرے والد صاحب کی ایک نصیحت ہوتی تھی ہمیشہ کہ اپنی روٹس سے ہمیشہ ان ٹچ رہنا. سو لائف ہیز سو مچ ٹو آفر ایکچولی, بٹ بائی چوائس آئی کیم بیک, بیکاز مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ پاکستان میرا وطن ہے. مجھے عجیب سی ہمیشہ سے محبت تھی, کیونکہ یہ محبت میں نے اپنے گھر میں دیکھی تھی ہمیشہ, اپنے پیرنٹس سے سیکھا تھا, اپنے بڑوں سے سیکھا تھا کہ بس یہ جو ہے نا یہ ہمارا گھر ہے, بس یہ سکون ہونا چاہیے. پورے وطن کے بارے میں وہ یہی کہتے تھے. تو وہ جو جیسے نہیں ہوتا کہ کسی بچے کو آپ بار بار یہ بتاتے رہتے ہیں تو آپ وہ بچے کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے لوگ ہیں, ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے. سو آئی کوڈ ہیو ڈیفینیٹلی
ڈو اے لاٹ بیٹر. بٹ وہ بات جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں آپ صرف اپنے لیے نہیں جیتے ہیں, اگر آپ کے پاس موقع ہے, زندگی نے آپ کو ایک زندگی دی, آپ کسی اور کی بھی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں. تو وہ اس سلسلے میں میرا ہمیشہ یہی تھا کہ میں یہیں پر ہوں, پاکستان میں رہوں یا آزاد کشمیر میں, اپنا جو ہمارا مظفر آباد میں گھر ہے. تو ایسے ٹھیک ہے. تو پھر آپ کا پھر پولیٹکس کی طرف کیسے آپ کا مطلب وہ مائنڈ بنا کہ میں پولیٹکس میں آؤں, اور ظاہر ہے پولیٹکس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا, تو اس طرف آپ کا رجحان؟ ایکچولی میرے والد صاحب نے بھی اپنی جوانی میں پولیٹکس کی, بعد میں ان کو تھوڑا سا سمجھ آ گیا کہ یہ جو آزاد کشمیر کی جو پولیٹکس ہے یہ برادریوں کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا رفائی کاموں کی طرف, اور پھر اس کے علاوہ جو تھا وہ صحافت سے منسلک تھے. ہمارا جو نیوز پیپر ہے ویکلی ترانہ, وہ لندن سے بھی پبلش ہوتا تھا, آزاد کشمیر سے بھی پبلش ہوتا تھا, جس کی بیسس پہ میں والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد میں اس کی ینگسٹ چیف ایڈیٹر بھی بنی. والد صاحب کو ان کی کاوشوں کی وجہ سے جو تھا وہ آنرری ڈگری دی, اور اس وقت ڈاکٹر ماٹیر کی وہ اپنے اسٹیٹ گیسٹ بنے. پھر اس کے بعد کیوبا, اور باقی اسی طرح سے ہمیشہ ان کا ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا. اور ویانا میں ہمیشہ جا کے کشمیر کو ریپرزینٹ کرتے تھے. ان کا بھی ایک شوق تھا, کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا, لوگ تو آج سوشل میڈیا کے دور سے سیکھ کے نا تو وہ انٹلیکچوئلس بنے. تو ہمارے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ فیملی میں ڈسکشن ہوتی تھی, جو کہ ایک پوری جو پارٹیشن کے ٹائم سے ہجرت کے وقت سے لے کے ہمیشہ نسلوں کو نا باقاعدہ پراؤڈلی یہ بتایا جاتا تھا کہ کیسے تمہاری فیملی نے اسٹرگل کی, کیسے ہم یہاں تک پہنچے. تو وہ جیسے نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے اندر رچ بس سے جاتی ہے. تو جب میں ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتی تھی نا کہ وہ ایک تخیلاتی زندگی میں رہ رہے ہیں, اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے, اور وہ مطلب اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے وہ سوچ جو ہے وہ ہمیں 30 سال یا 50 سال پیچھے لے کے جا رہی ہے. تو بس وہاں سے مجھے یہ ہوا کہ نہیں, ہمیشہ آگے دیکھنا ہے. آگے دیکھیں کہ ایک جگہ پہ پھنس جاتے ہیں, ہر دفعہ ایک نئی جنریشن جو ہے وہ اسپیس آکیپائی کرتی ہے, اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پھنسا دیتی ہے. اور لوگ بھی نا ڈر کے مارے اپنی کہتے ہیں کہ نہیں اب ان کے ساتھ کون بولے, وہ اسپیس چھوڑ جاتے ہیں. تو وہ اسپیس چھوڑتے چھوڑتے مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں سے سین وائسز کہیں غائب ہی ہو گئی. اور صرف اس وجہ سے ابھی بھی آج کسی سے پوچھو جس کے پاس معلومات ہوتی ہے کہ آپ اس کو پلیز شیئر کریں, وہ کہتے ہیں نہیں لوگ ہمیں گالیاں دیں گے. بھائی یہ کوئی بات ہے؟ آپ اس کا مطلب ڈس آنیسٹی کرتے ہیں, آپ سچ بتائیں. ٹھیک ہے. اچھا میم, آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, آپ کو بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں. سوشل میڈیا پہ ہی آپ کو ہم دیکھتے ہیں ایکشن کمیٹی کے خلاف آپ ان کی پالیسیز پہ تنقید کرتے ہوئے آپ ہمیں دکھائی دیتی ہیں. ان کی بہت ساری چیزوں سے آپ کو اختلاف ہے, کیا ریزن ہے بیسک؟ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ کیا ایسی چیز ہے جس چیز سے آپ کو ان کی اختلاف ہے؟ دیکھیں جی, میرے پیرنٹس بھی مظفر آباد میں پیدا ہوئے, میں بھی مظفر آباد میں پیدا ہوئی. اس مظفر آباد کو, پورے آزاد کشمیر کو, صرف میں مظفر آباد کو اپنا گھر نہیں کہتی, میں پورے پاکستان کو اپنا گھر کہتی ہوں. مگر جہاں پہ تعلق داریاں زیادہ ہوں, پیرنٹس کے گرینڈ پیرنٹس کے تعلقات ہوں, وہ ظاہر آزاد کشمیر تھا. تو میں نے اس پورے گھر کو نا اپنے سامنے پنپتے پھلتے پھولتے, پھر اس کے بعد ارتھ کویک سے گزرتے, پھر ارتھ کویک کی تباہیوں کے بعد دوبارہ کھڑے ہوتے دیکھا ہے. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اس کے بعد نا آج 2026 آ گیا, اس ارتھ کویک 2005 کے بعد نا آج ہمیں بہت آگے جانا چاہیے تھا. ہم دوبارہ واقعی میں پھر پیچھے کیوں جانا شروع ہو گئے؟ یہ سوال ہم اپنے آپ سے بھی بہت کرنے چاہیے. بات یہ کہ آج یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی اپنے آپ کو بار بار دعوے دار کہتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ حقوق کے ٹھیکیدار ہیں تمام لوگوں کے, ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھا کیا, آپ جب بھی نکلے لوگوں کے لیے نکلے. مگر یہ 12 نشستوں والی جو بات آئی جس کے اوپر آپ اڑ گئے, اور آپ نے مطلب جو ایجنڈا تھا جو آزاد کشمیر کا کانسٹیٹیوشن تھا اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کی. جن لوگوں نے وہ آئین بنایا تھا آپ نے ان کی سوچ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی, اور آپ نے پاکستان کی اس کاوش کو بھی چیلنج کرنے کی کوشش کی. کیونکہ پاکستان کی ایک بڑی مہربانی ہے ہم پہ کہ آج تک ہم پاکستان میں فرسٹ سٹیزن کی طرح جیتے رہے. کبھی ہمیں, آپ یقین مانیے کہ مقبوضہ کشمیر کے جب لوگ جو ہے نا وہ ہندوستان جاتے تھے نا, آپ صرف کسی کے پاس اگر ضرورت ہونا, میں آپ لوگوں سے پلیز ریکویسٹ کرتی ہوں, آپ مقبوضہ کشمیر کے کسی شہری کو یہاں پہ لا کے بٹھا کے اپنے فورم پر بات کروائیے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان اور ہندوستان میں فرق کیا ہے. بالکل میم, ہم اس طرف آتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں. ظاہر ہے کہ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر ظاہر ہے جب وہ عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ عوامی حقوق کے خلاف ہیں کہ عوامی حقوق پہ بات نہیں ہونی چاہیے, احتجاج نہیں ہونے چاہیے؟ کیا عام جو عوام ہے وہ عوامی حقوق نہ مانگے؟ دیکھیں, ایک پورا پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی آزاد ریاست جموں اینڈ کشمیر ہے, اس کا کوئی ایک
ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, یا پھر تو وہ ریاست ہی نہیں ہونی چاہیے نا. اگر تو اتنے زیادہ کلیشز ہو گئے, بات یہاں تک پہنچ گئی کہ انٹرنیشنل نیوز بن گئی, آپ کی اگر پولیٹیکل لیڈرشپ بھی فیل ہے وہاں پر اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے, یا جس نے بھی منافقت کی ہے, میں اس وقت کے تقاضے, کیونکہ یہ چیز نا اب زندگی میں ہمیں آگے نہیں لے کے جا رہی ہے, ہمیں پیچھے لے کے جا رہی ہے. تو اس وقت کے اوپر میں گزارش کرتی ہوں تمام جو پالیسی میکرز ہیں یا جو رسپانسبل لوگ ہیں, جن لوگوں نے بھی حالات کو آزاد کشمیر کے آج یہاں تک پہنچایا, ان کا پورا جو ہے نا وہ احتساب ہونا چاہیے, چاہے اس میں کوئی بھی انوالو ہو, کیونکہ ہمارا پرامن خطہ بالکل اس طرف چلا گیا جہاں پہ مکمل ذہن سازی کر کے اس وقت لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کر دیا گیا کہ جیسے آج ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی ہی جگہ میں خوف کے ساتھ جینے لگے ہیں. پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی, لوگوں کی جو ذہن سازی ابھی بھی راولہ کوٹ کے اندر جلسوں کے درمیان میں کی جا رہی ہے, جو کہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو بالکل پاکستان کے خلاف نہیں, ہم پاکستانی لوگوں کے تو خلاف ہے ہی نہیں ہے. تو آپ کس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تیتری نوٹ کھولیں اور آپ پھر چائنا جانے کی باتیں کر رہے ہیں, آپ چائنا کے ساتھ باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اتنے ڈیول فیس لوگ ہیں کہ آپ سے بڑے اس وقت کوئی منافقت کی دہلیز پہ میں نے کوئی دوسرا بندہ نہیں دیکھا. مطلب لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں یا پاکستانی عوام کے خلاف نہیں ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کم از کم ان لوگوں کو تو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے جو لوگ, پلیز خدا کے لیے آپ ویڈیوز چلائیں, آپ اس میں سے 2 گڈ کاپ کا رول پلے کر رہے ہیں, 2 بیڈ کاپ کا پلے کر رہے ہیں. ہمارے مظفر آباد والا جو ہے وہ شوکت نواز کشمیری اور راولہ کوٹ والا عمر نذیر وہ گڈ کاپ کا رول پلے کر رہے ہیں, مہران خواجہ اور امان اللہ جو ہیں بیڈ کاپ کا کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے کیا ٹیم بنائی ہوئی ہے, ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ ایک عاصم منیر صاحب کو پکار رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ تیتری نوٹ کھول کے ہندوستان جانے کی باتیں کر رہا ہے. یہ کس کو بیوقوف آپ بنا رہے ہیں آج کل کی دنیا میں؟ سب آن ریکارڈ ہے, پلیز آپ ان ویڈیوز کو چلائیے. اچھا, وہاں پہ ظاہر ہے راولہ کوٹ میں ایک احتجاج ہو رہا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز لندن میں بھی ایک احتجاج ہوا, اور کشمیری اور اوورسیز جو پاکستانی ہیں یا اوورسیز کشمیری ہم کہہ سکتے ہیں, ان کی ایک بڑی تعداد اس احتجاج میں موجود تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ظاہر ہے جو ڈیمانڈز ہیں ان میں کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آخر اتنے سارے لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو کسی نہ کسی حد تک اکوموڈیٹ کرنا چاہیے؟ کیا اکوموڈیٹ کرنا چاہیے؟ 3 روپے یونٹ بجلی ہو گئی, آپ کے آٹے پہ سبسڈی ہو گئی ہے, اور ایسی کون سی کنٹریبیوشن ہے آپ کی, ایسے کون سے چاند لگے ہوئے ہیں آپ کو آزاد کشمیر میں؟ لوگ آپ خود 2 کلو پیاز ٹماٹر اگاتے نہیں ہیں, اگر وہاں پہ کوئی کام بھی کرنا چاہتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد اس کا کام ٹھپ ہو جاتا ہے. آپ ایسا کیا ہو رہا ہے, یا ایسا کیا چاہتے ہیں, یا آپ لوگوں میں ایسا اسپیشل کیا ہے کہ جو دنیا اس وقت دیکھیں یہ پورا پاکستان کے خلاف اور آزاد کشمیر کے سکون کے خلاف, آزاد کشمیر کے لوگوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے. میں آپ کو بالکل میں یہ کہہ رہی ہوں, یہ پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں جن بیچاروں کا کوئی اس سے قصور نہیں تھا, ان کو بھی اس وقت جو ہے نا وہ ایک گرایا جا رہا ہے نظر میں. آپ یہ دیکھیں نا کہ آج وہاں پہ پاکستان خلاف نعرے یا جو بھی چیزیں چل رہی ہیں پروپیگنڈا ہے, کیا کوئی ملک اتنا بڑا دل ہے جس کا 25 کروڑ پاکستانیوں کے علاوہ اس پوری دنیا میں کیا کشمیریوں کو کوئی ہمدرد ہے؟ آپ مجھے بتائیں. چائنا آپ کا ہمدرد ہے, آپ کا رشیا ہمدرد ہے, آپ کا کیا انڈیا ہمدرد ہے؟ انڈیا وہی ہے جس نے ابھی 70-75 سالوں تک تو کشمیریوں کا جو ہے وہ نسل کشی بند نہیں کی تھی, جہاں پہ اس نے کشمیریوں کے ساتھ وہ سلوک کیا. آپ اس انڈیا سے مدد مانگ رہے ہیں, مطلب یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ لوگ مس گائیڈ کر رہے ہیں ہماری ینگ جنریشن کو, یہ ہمیں چیز آگے نہیں لے کے جا رہی ہے, یہ چیز ہمیں بالکل تباہ و برباد کر دے گی. میم یہ جو پروپیگنڈا کی آپ بات کریے, ڈیفینیٹلی پروپیگنڈا ہوتا ہے اور ہو بھی رہا ہوگا اس میں, اور کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی ہوں گے جو ظاہر سازش کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں. مگر یہ حالات جو یہاں تک آج پہنچے ہیں, اس کے پیچھے آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں پولیٹیشینز کا بھی بہت بڑا ایک رول ہے, جس کی وجہ سے ہو کہ کہیں وہ خلا پیدا ہوا تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس خلا کو پور کر رہے ہیں؟ دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز نے نا کا تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ پورے, یہ صرف آزاد کشمیر میں ایسا نہیں ہوا, یہ پورے پاکستان میں ٹائم تھوڑا سا ایسا آیا جہاں پہ جو ینگ لوگ تھے ان کو, کیونکہ 66% آف پاپولیشن ہے نا, اب ینگ لوگ ہیں, جذباتی لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت سارے ریزنز اور فیکٹرز ہیں. مگر بات سنیں, یہ سارے فیکٹرز کے علاوہ کیا آپ کی اپنی سوچ نہیں ہے کہ آپ نے کیا انتشار پسندی کا راستہ چننا ہے, کیا آپ نے جلسوں جلوسوں میں جا کے حقوق مانگنے؟ یہ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہوتا. ساتھ آج آپ میری بات لکھ لیجئے, یہ اب
بالکل ایک غلط طرح کا لوگوں کو تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ اکٹھے ہوں اور آپ کی بات سنے گی. دنیا پوری میں دنیا چینج ہو چکی ہوئی ہے. دنیا اپنے لوگوں کو جب انہوں نے معیشت بھی چلانی ہے, اپنا ملک بھی چلانا ہے, اپنے دفاع بھی کرنے ہیں, اور سوشل میڈیا کے دور میں جو ہے وہ اپنے ملکوں کو بچا کے پروپیگنڈا سے چلنا ہے, تو کسی انتشاری کی کوئی گنجائش وہاں پر. اچھا میم, آپ نے ایک بات کرتے ہوئے ایک بات کی کہ آپ کوئی اسپیشل لوگ ہیں, مطلب سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جانا چاہیے, تو آپ کے جو سستی بجلی سستا آٹا آزاد کشمیر کے لوگوں کو مل رہا ہے, آپ اس کے خلاف ہیں؟ نہیں, میں اس چیز کی ایکچولی بات یہی آ گئی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے, جب آپ کو اس طرح کا زندگی میں یہ چھوٹے چھوٹے ڈیمانڈ سے آپ کا شروع ہوا, کیا آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اور کوئی چیز ایسی نہیں مل رہی تھی؟ 3 روپے فری یونٹ ہو گئی تھی تو لگاتے نا انڈسٹری, لگاتے بڑے بڑے کپڑوں کی وہ جو برانڈز ہیں ان کی یونٹس لگا دیتے, وہاں پہ فیکٹریاں لگاتے, ملیں لگاتے. کیا آپ نے پھر 3 روپے یونٹ کا؟ مگر میم اس پہ بھی تو ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی تک بھی جو گاؤں دیہات ہیں وہاں پہ جن جگہوں پہ یہ لگ سکتی ہیں وہاں پہ وولٹیج ہی کم ہے, ایون کہ آپ کے اے سیز اور فریج ٹھیک طریقے سے. دیکھیں, یہ تو ایڈمنسٹریٹو مسئلے ہیں نا, ایڈمنسٹریٹو مسئلے ہیں, ٹھیک ہے. ان ایڈمنسٹریٹو مسئلوں کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ آزاد کشمیر سے اٹھیں اور آپ راولا کوٹ میں مجمع لگائیں اور اس کے بعد آپ یو کے میں کبھی مجمع لگائیں اور کینیڈا میں جا کے بدنام کریں کہ یہ وہی بات ہے کہ اپنے گندے کپڑے آپ نے باہر دھونے کا شوق ہو گیا. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یو کے میں جو مظاہرہ ہوا, جو احتجاج ہوا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پہلے تو میں اوورسیز جو جتنے بھی اس وقت آزاد کشمیر کے لوگ ہوئے ہیں ان سے یہ درخواست کروں گی کہ آپ لوگ, کیونکہ وہاں پہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے ازائلم لیے, آپ نے اپنے بچے جو ہے وہ فری جو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ میں پالے, ٹھیک ہے, نہ آپ کو اس طرح کے چیلنجز تھے جس طرح کے ہم لوگوں نے چیلنجز میں گزارا کیا. ہم اپنے چیلنجز کو اون کرتے ہیں, ہم نے اسی مٹی میں رہنا ہے, یہیں سے چلے جانا ہے, ہمارے کسی نے باہر نہیں جانا ہے. جنہوں نے باہر چلے گئے ہم ان کو بھی, جو ہمارے گھر والے بھی باہر رہتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں ہمارے مسئلوں میں نہ بولیں, خدا حافظ. کیونکہ ہم یہ دنیا کہ جو یہاں سے باہر چلے گئے, بالکل میں بالکل آپ وہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں. اور اس چیز کے اوپر آج بھی میں اپنا موقف رکھوں گی اور کل بھی موقف رکھوں گی, بیکاز آپ ہمارے چیلنجز میں ہمارے ساتھ جب اس طرح کی چیز ہوئی ہے, آپ نے صرف ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی. پتہ بدنام کس کی نظر میں کرنے کی کوشش کی ہے؟ 25 کروڑ پاکستانیوں کی نظروں میں کرنے کی کوشش کی ہے, جنہوں نے اپنے دل دروازے گھر کھولے. یہ کہہ رہی ہیں کہ جو اوورسیز کشمیری جو احتجاج کر رہے ہیں انہوں نے کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کی نظروں میں مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو سوشل میڈیا اس وقت پروپیگنڈا چل رہا ہے اتنا زیادہ پاکستان کے خلاف بھی اور آزاد کشمیر کے خلاف بھی, جس میں مودی کو بھی دعوت دی جا رہی ہے, وہ کیا ہے؟ مودی کو کون دعوت دے رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں, آپ ویڈیوز نکال کے دیکھیں. میرے خیال سے سب سے زیادہ ضروری یہ 33 نوٹ کے پار کون رہتا تھا, تو وہ ٹیریٹوری کس کے پاس ہے؟ یونین ٹیریٹوری مودی نے بنائی نا. تو ہم کیا اس اسٹیٹ کو کیا دیں گے کہ وہ چائنا کا حصہ ہے؟ وہ چائنا کا حصہ نہیں ہے. 33 نوٹ کے اس پار جو ہے وہ مودی کا قبضہ ہے. اچھا, آپ نے لندن کا جو ایک احتجاج ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کی, اس میں ہم نے دیکھا کہ مختلف لوگ جو ہیں, مختلف مکتبہ فکر سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, انہوں نے بھی شرکت کی. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آپ ان سب لوگوں سے اختلاف کرنا درست ہے؟ جیسے عمران ریاض کو ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ موجود تھے, صابر شاکر, یا اس طرح سے اور بھی بہت پاکستانی بہت سارے جن کا تعلق آزاد کشمیر سے نہیں ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مطلب ایسی تحریک ہے کہ جس میں صرف کشمیر کے علاوہ باقی لوگ بھی ان کی حمایت میں سامنے آ رہے ہیں؟ یہ جی یہ وہی ملک دشمن لوگ ہیں کہ جو پہلے پاکستان میں انتشار پسندی جنہوں نے پھیلائی, نوجوانوں کو مس گائیڈ کیا, ٹھیک ہے, اب یہ ایک اور کراؤڈ کا حصہ بن کے مزید پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ عمران ریاض اتنا دور تو نہیں ہے نا, آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے نا, جب مودی نے پیلٹ بلٹس چلائے سری نگر کے ہر جگہ میں, جہاں پہ 12 سال کی جو انشا تھی وہ اندھی ہو گئی, اور اس کے بعد اس نے میٹرک کا امتحان بھی دیا کچھ سالوں کے بعد اور وہ پاس بھی ہو گئی. ایک بچہ تھا چھوٹا 12 سال کا جنید, جس کا جنازہ گھر کی عورتوں نے قبرستان تک پہنچایا, مرد گھر سے نہیں نکلے. یہ واقعات کبھی ہم نے تو نہیں عمران ریاض اور ان سے باقیوں سے سنے جو آج کشمیر کے ہمدرد بن گئے. کس بات پہ کشمیر کے ہمدرد ہے بھائی؟ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے پہلے جو مودی کے پاس جو کشمیر تھا اس میں ظلم و بربریت کی جو آگ جل رہی تھی, تم نے کیا اس میں اپنا کوئی رول پلے کیا؟ 2 ہمدرد لفظ کے واقعی میں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کہیں کھڑے ہوئے نہیں ہوئے. آج تم انتشار پسندی میں پاکستان کے خلاف جا کر آزاد کشمیر والوں کو اکسانے کے لیے بڑے شوق سے کھڑے ہو گئے ہو, تو ہمیں نہیں چاہیے بھئی یہ ہمدردی. بہت شکریہ تمہارا. ٹھیک ہے, بالکل ایسی ہے, مودی کا قبضہ ہے. ایک اور چیز, کیونکہ آپ ایسے ہی ظاہر ایکشن کمیٹی کی پالیسیز پہ تنقید کرتی ہیں, تو ایک جو بھی تنقید کرتا ہے اس پہ ایک لیبل تو ضرور لگتا ہے, اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سہولت کار ہیں. تو آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو سہولت کار بن کے کیسا لگ رہا ہے؟
سہولت کار جی سب سے بڑی شکر الحمدللہ کہ کبھی زندگی میں نا اسرائیل اور بھارت کے سہولت کار نہیں رہے ہیں. یہ جو مجمع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا اور ہزاروں کے مجموعوں کو کھانے کھلا رہے ہیں نا, ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ پیسے آتے کیوں ہیں. کیونکہ جب مقبوضہ کشمیر میں جب وہاں پہ مودی جو تھا نا لوگوں کا قتل عام کر رہا تھا نا, تو یہاں سے 5 لوگ بھی نہیں نکلتے تھے. آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے جو آج ہمیں سہولت کار کہتے ہیں نا, انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے نام پہ کسی ایک شہید کا مجھے نام بتا دیں وہاں پر جو پیلٹ بلٹ سے ہوئے یا جن کے جنازے روکے گئے, ٹھیک ہے نا, مقبوضہ کشمیر کے اندر جنازے نہیں ہونے دیے گئے. آپ مجھے ان بچیوں میں سے کسی ایک کا نام بتا دیں جو کنان پورٹھمورا میں ایک رات میں 80 عورتوں کا, کشمیری عورتوں کا ریپ ہوا تھا. تو ان سہولت کاروں سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, اگر تم مجھے سہولت کار کہتے ہو تو میں بہت خوش ہوں. تھینک یو ویری مچ. نہیں, آپ نے میم کھانے کی بات کی, تو کھانا تو ظاہر ہے لوکل جو لوگ ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. مطلب لوکل لوگ دیکھیں, ہم بھی آزاد کشمیر میں ہی رہتے ہیں. جنہوں نے نا پری پلان کرنا تھا نا 2 مہینے کا وہاں مجمع لگانے کے لیے, ظاہر ہے انہوں نے وہاں پہ راشن, جو شوکت نواز میر جو ہے وہ اپنے جلسے میں کہہ رہا ہے کہ 1 مہینے کا راشن جمع کر لو, اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑی پلاننگ تھی. اس سے پہلے یہ کینیڈا والے جو انہوں نے پروٹیسٹ کیے, جو یو کے والے پروٹیسٹ تھے, دے ور آل پری پلانڈ. تو چلے میم, ایک جو لاسٹ کویشچن میرا آپ سے ہے, کیونکہ یہ سارا سینیریو تو ہو گیا, ظاہر ہے احتجاج بھی ہو رہا ہے, ایک مسئلے مسائل چل رہے ہیں, مگر اسی دوران ظاہر ہے الیکشن بھی ہونے ہیں. 27 تاریخ کو گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہ الیکشنز ہونے, لیکن سیاستدان اس طرح سے حلقوں میں نہیں جا پا رہے. ان کے ساتھ ظاہر ہے کوئی ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئیں. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہونے چاہیے, یا یہ آزاد کشمیر کم از کم اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اب اس عوامی ایکشن کمیٹی کے بخار سے لوگ نکلیں تو پھر اپنے گھروں میں آئیں, پھر اپنے گھروں کے مسئلے مسائل دیکھیں. ٹھیک ہے, جب وہاں کے لنگر بند ہو جائیں, جب مزدوری پہ جائیں, ٹھیک ہے, آپ بھی جس علاقے میں رہتے ہیں اور میں بھی اپنے علاقے میں رہتی ہوں, ہمارے لوگ اتنے شوق سے کام بھی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی مجمع اور کنسرٹ لگانا اور رات کو نعرے لگانا بہت آسان کام ہے, مگر زندگی کی جو حقیقت ہے نا وہ اس سے کہیں زیادہ مختلف ہے. تو مختلف یہی ہے کہ ٹھیک ہے, جیسی بھی ریاست تھی وہ چل رہی تھی. اگر کل آپ کے سیاستدانوں سے بھی آپ خوش نہیں ہیں تو آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. نہ تو ہم انڈیا کے ساتھ جا سکتے ہیں, نہ سیاستدانوں سے خوش نہیں ہے تو ہم دیکھیں, ہم پاکستان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان پھر بتائے ہمیں کہ ہمارا اگر ریاست ایسے نہیں چل رہی ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو بتاتی ہوں ایک بات, میری بات غور سے سنیں آپ. جس ہندوستان نے ہمارے اپنے بہن بھائیوں کا قتل عام کیا, ٹھیک ہے, آپ ان کی بھی باتیں کرتے ہیں وہاں پر, ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ لوگ کسی ایک پروپیگنڈا جو انہوں نے سینٹیمنٹ گین کرنا تھا نا, وہ گین کرنے کے بعد لوگوں کو نکالا, اپنے لوگوں کے خلاف کیا. ٹھیک ہے, اگر یہ سیاستدانوں سے اور اس سسٹم سے بھی تنگ ہیں تو اینڈ آف دا ڈے بس ٹھیک ہے, ہم پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر اور فیلڈ مارشل پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف سے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کا حل بتائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس مسئلے کا حل اگر حکومت پاکستان کے پاس ہے تو میرا خیال ہے کہ سارے کشمیریوں کو بیٹھ کے حکومت پاکستان اگر سیاستدانوں سے تنگ ہیں تو جیسے آپ ینگ ہیں یا کوئی اور ینگسٹرز ہیں, کیا متبادل قیادت نہیں آ سکتی؟ اس کا حل یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جن سیاستدانوں سے ہو سکتا ہے ان کو کوئی اختلافات ہوں, ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کے کام نہ کیے ہوں, تو کیا ان کی متبادل قیادت نہیں آ سکتی؟ کیا یہ آپشن نہیں آ سکتا؟ میں ایک بات بتاؤں, ابھی جس طرح کا سسٹم بن چکا ہوا ہے نا, اس میں بہت زیادہ نفرت, انتشار پسندی اس قدر زیادہ ہو چکی ہوئی ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ اب یہ اس طرف بھی جائے گا. جو سیاسی سسٹم ہے ہمارا آزاد کشمیر کا, وہ بہت عرصے تک ڈسٹرب ہی رہے گا. بہت شکریہ ماریہ, انشاءاللہ پھر آپ کو ہم زحمت دیں گے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. جی تو ناظرین, یہ ماریہ اقبال ترانہ تھی جو آزاد کشمیر کی حالیہ صورتحال ہے اس سب پر گفتگو کر رہی تھی. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.